urinate to urge to urinate is constant. یہ अर्ज جو ہے یہ کوئی مستقل مزاج کا حصہ نہیں ہے، اس کا نہ اس کا پروسٹیٹ گلینڈ سے کوئی تعلق ہے. پروسٹیٹ گلینڈ کو جو امیڈیٹ اگر انفیکشن ہو اور اس سے یہ واقع ہو تو پھر بیلاڈونا کام کرے گا، لیکن رفتہ رفتہ پروسٹیٹ گلینڈ جو کنٹرول کرتا ہے پیشاب وغیرہ کو، یعنی وہ پیشاب وغیرہ کو تو کنٹرول نہیں کرتا مگر اس کی پیشاب کی نالی کے ارد گرد وہ ہوتا ہے. اگر وہ سوج جائے تو نالی دب جاتی ہے. نالی دب جانے کی وجہ سے سارا پیشاب خارج نہیں ہوتا، تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے پھر بعض دفعہ بلاکٹ پیدا کر دیتا ہے. پھر ڈاکٹروں کو دوسرے ذرائع سے، میکینیکل ذرائع سے پیشاب نکالنا پڑتا ہے. یہ جو یہ اس کو کہتے ہیں غدہ قدامیہ اردو میں، یا اردو حکمت کی زبان میں کہنا چاہیے. تو پروسٹیٹک گلینڈ میں بیلاڈونا اس وقت کام آئے گا جب ابتدائی اتفاقی حادثات کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوا ہو. بعض چوٹوں سے بھی ہو جاتی ہے ورم. اس وقت اگر پروسٹیٹ کی علامتیں ملتی ہوں تو بیلاڈونا افیکٹو دوا ہے، لیکن کرونک کیسز میں نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا بیلاڈونا استعمال ہوتی ہے ایکونائٹ کے ساتھ. گردے میں پتھری ہو تو اس صورت میں برننگ کی علامت بھی اس میں پائی جاتی ہے. اگر پتھری کو اس نے ریلیکس کیا ہے تو پھر جو پیشاب آئے گا اس میں برننگ بھی پائی جاتی ہے. بعض دفعہ ریزے نکل رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اندر جو زخم پہنچے ہیں اس کے نتیجے میں ساری نالی جلن محسوس کرتی ہے. بعض دفعہ بلیڈر میں پیشاب اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور اس کے بعد اچانک اٹھتی ہے اس کی ارج، جیسے یوں مٹھی بند ہو کے دباؤ پڑ جائے. یہ بیلاڈونا میں بڑی نمایاں بات ہے، کیونکہ اس ساری نالی کے اسپیزم پیدا کرنے سے خاص تعلق رکھتا ہے. اور ایک ہوتی ہے علامت کہ پیشاب رکتا نہیں، ویسے ہی برداشت نہیں ہوتا. اور بچوں کے بعد بعض دفعہ عورتوں میں یہ بیماری ظاہر ہوتی ہے. اس کا علاج یا کوسٹیکم ہے یا پھر کالی کاب. نسبتاً عارضی تکلیف جو ہے وہ کوسٹیکم کو طلب کرے گی اور اس سے ٹھیک بھی فوراً ہو جاتا ہے. اگر گہری عضلاتی کمزوریاں ہیں جو فالج سے مشابہ ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں تو ان میں کالی کاب اس کے لیے بہت افیکٹو ہے. مستقل طور پر عورت میں یہ کمزوری پیدا ہو جائے کہ وہ برداشت نہ کر سکے، یہ مسلس کا فالج ہے اصل میں. اگر بچے کی پیدائش سے تعلق ہو تو کوسٹیکم کا پہلے فوری طور پر دینا چاہیے اور بعد میں بد اثرات کو روکنے کے لیے کالی کاب. کالی کاب درمیانی پوٹنسی 30 میں اکثر میں نے دیکھا ہے، مگر ضروری نہیں 30 میں اوپر بھی کر کے دیکھا جا سکتا ہے. کچھ نیچے تو کبھی ضرورت نہیں پیش آئی، لیکن اوپر میں دیتا رہا ہوں، اونچی میں بھی مفید ہے. لیکن روزمرہ کے استعمال میں خصوصاً ابتدائی جو ہومیوپیتھ ہیں ان کو 30 تک کی تجربے رکھنے چاہیے. کالی کاب خاص طور پر اونچا دینا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس میں گاؤٹ وغیرہ آگے بڑھے ہوں تو کالی کاب اونچی طاقتیں بڑے شدید رد عمل پیدا کر دیتی ہے. اور کچھ نہیں تو گاؤٹ میں تو بہت احتیاط کرنا چاہیے کالی کاب کی. 30 سے جب فائدہ ہو جائے پھر رک جائے پھر اونچا کریں، اور شروع میں ہی زیادہ اونچی طاقت میں نہ دیں. ٹھیک ہے، وہ میں نے اس کو واپس نہیں لیے الفاظ ابھی تک، مگر میں بتا رہا ہوں کہ جب کالی کاب دیں تو پھر بھی اونچا نہ دیں، کاربوویج کے بعد بھی نیچے ہی دیں. کاربوویج بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کالی کاب کے لیے مریض کو تیار کرنے کے لیے مفید کام کرتی ہے، اس سلسلے میں نے بتایا تھا. اور یہ جو میں نے آپ سے بات کہی ہے کہ اس کا تعلق ہے عورتوں سے خاص طور پر، یہ مٹیریل میڈیکا میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو جب سردی لگتی ہے، خاص طور پر مردوں کو بھی لیکن خاص طور پر عورتوں کو، کیونکہ when becoming old or chilled or in very cold air، یہ 3 علامتیں ہیں. عورتیں بعض دفعہ جب عمر میں بڑھ جاتی ہیں تو ان کے لیے چونکہ بچے کی پیدائش بار بار ہے، اس کے بد اثرات، آخر کے نقصانات
وہ اکٹھے ہوकर بڑی عمر میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا تعلق اسی سے ہے اصل میں. تو اس وقت اگر پیشاب نہ رکتا ہو تو کالی کھاب زیادہ افیکٹو ہے. کینٹ نے لکھا ہے ڈلکمارا اور کاسٹیکم. میرا تجربہ یہ ہے کہ کاسٹیکم ابتدا میں پہلے کاسٹیکم دینی چاہیے، اور اگر وہ فوری اثرات ہوئے ہوں فالجی تو فوری طور پر دور بھی ہو جاتے ہیں. اس نے آگے ملا دیا ہے ان when chilled اور in very cold air. تو مکس اپ ہو گیا ہے. میں اس کو کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرونک کیسز جو ہیں جو بڑی عمر کی عورتوں میں پائے جاتے ہیں ان میں اگر فوری طور پر ظاہر ہو تو پھر کاسٹیکم پہلے دیں. اگر رفتہ رفتہ بڑھنے والی کمزوری ہے تو کاسٹیکم کی بجائے کالی کارب کام کرے گی. ڈلکمارا اس وقت دینا ہے جب ہوا میں نمی بہت ہو اور سردی بھی ہو، اور کاسٹیکم میں نمی ضروری نہیں ہے. ایسی عورتیں جو کالی کارب چاہتی ہیں وہ عموماً تھوڑی سی اریٹیبل ہوتی ہیں، ان میں چڑ جانے کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے. وہ عورتیں جو دباؤ میں آ کر جذباتی ہو جاتی ہیں، رونے کی طرف رجحان ہو جاتا ہے اور غیر معمولی طور پر پگھلتی ہیں، ان کے لیے پلسٹیلا ہے. بہت سے لوگ بعض دفعہ ایک جیسی بیماریوں میں پلسٹیلا اور کالی کارب کا فرق نہیں کر سکتے. یہ فرق اس میں اس پہلو سے بھی ہے اور ٹھنڈے اور گرم ہونے کے لحاظ سے بھی. کالی کارب میں بالعموم پاؤں بہت ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور ایسا مریض خواہ مرد ہو یا عورت، اس کو اگر کالی کارب کی علامتیں اس کی ہسٹری میں معلوم ہوں آپ کو، تو ایک ہی خوراک کالی کارب کی اس کو پاؤں گرم کر دے گی، اس کو ٹھیک کر دے گی. ایسی دوائیں جو غیر معمولی طور پر ہاتھ پاؤں کو گرم کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، ان میں ایک سورائنم ہے جو چوٹی کی دوا ہے، ایک سلیشیا ہے، یہ دونوں لمبے اثر کی دوائیں ہیں، اور کالی کارب. یہ 3 دوائیں میں مختلف وقتوں میں استعمال کرا کے دیکھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت جلدی مریض گرم ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ جو غیر معمولی تکلیف ہے وہ کم ہونے نہیں شروع ہوتی، رفع ہو جائے، ایک دم رفع ہوتی ہے. اور علامتیں الگ الگ ہیں اس کی. پلسٹیلا میں بھی یہ ہو سکتا ہے اگر پاؤں ہاتھ جلتے ہوں بہت اور پاؤں ٹھنڈے ہوں. تو اس لیے آپ کو فرق سمجھ آنے چاہیے. پلسٹیلا گرم دوا میں نے کہا ہے، لیکن بعض دفعہ کالی کارب سے مشابہت یوں دکھائی دے گی آپ کو کہ پاؤں دونوں کے ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، لیکن کالی کارب میں یہ نہیں ہوتا کہ پاؤں بہت ٹھنڈے اور ہاتھ جل رہے ہوں. کالی کارب میں پاؤں ٹھنڈے ہیں، ہاتھ یا ٹھنڈے ہوں یا نہ ہوں، پاؤں بہت ٹھنڈے ہیں. اور پلسٹیلا میں وہ گرم ضرور ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ امبیلنس پایا جاتا ہے. اور بیلاڈونا میں کیا ہے؟ بیلاڈونا میں بھی یہی امبیلنس ہے. پاؤں بہت ٹھنڈے اور سر بہت گرم. یہ بیلاڈونا کا خاص حصہ ہے. کوئی معروف حصہ جو بھی ہے، جہاں بھی وہ ہے، وہ غیر معمولی طور پر گرم ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی، اور جو دوسرے حصے ہیں بدن کے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. لیکن وہ جو گرمی ہوتی ہے وہ ٹھنڈ کے نتیجے میں بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں ان سے ہوتی ہے. اس لیے جب میٹیریل میڈیکا آپ لوگ پڑھیں گے تو اس میں کئی دفعہ کنفیوژنگ ہوگا، کہیں لکھا ہوا ٹھنڈا، کہیں لکھا گرم. مراد یہی ہے کہ سردی سے تکلیفیں آنے کا بہانہ بن جاتا ہے، تکلیفیں پیدا ہونے کا بہانہ بن جاتی ہے سردی. اور جب بیماری حملہ کر دے تو وہ گرم حصہ جو ہے اس کو ٹھنڈ سے تکلیف نہیں ہوگی بلکہ فائدہ پہنچے گا.